بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے کل اپنی 3 سالہ بالآخر رپورٹ کارڈ عوام کے سامنے پیش کر دی، اور پرائم منسٹر عمران خان خود جو ہے عوام کے سامنے آئے اور انہوں نے جو 3 سال میں اقدامات کیے وہ قوم کے سامنے رکھے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمل جو ہے فرسٹ ٹائم جو ہے پاکستان کی ہسٹری میں ہم نے دیکھا کہ ایک حکومت جو ابھی چل رہی ہے اس نے اپنے پہلے مڈ ٹرم میں ہی جو ہے اپنی کارکردگی عوام کے سامنے رکھی۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جو بھی حکومت ہوتی تھی وہ 5 سال بعد جب الیکشنز میں جاتی تھی اور الیکشن سے پہلے جو ہے کچھ ایسی چیزیں کرتی تھی کہ وہ عوام کو جو ہے اپنی کارکردگی دکھائیں تاکہ وہ ری الیکٹ ہو، لیکن وہ ہمیشہ فیل ہوئے، تو کافی اچھی چیز تھی۔ اچھا، ہمیشہ سے حکومتوں کا باعث ہوتا ہے کہ جب وہ جو انہوں نے قابل فخر کام کیے ہوں یا اچھے کام کیے ہوں اس کو بتاتے ہیں، اور جہاں پہ وہ فلنک ہو گئے ہوں یا جہاں پہ ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہو تو وہ اس کا ذکر بھی نہیں کرتے، اور میڈیا اس کے برعکس کوشش یہ کرتا ہے کہ جو چیزیں جہاں پہ جو ہے ناکامیاں ہوئی ہوں وہ اس پہ فوکس کرتا ہے۔ تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو حکومت خوشخبری دینے کی کوشش کرتی ہے، میڈیا اس کو جو ہے مایوسی میں کنورٹ کرتا ہے۔ ایسا ہی ہم نے کل کی رات جو دیکھا، اور کچھ ٹی وی چینلز جو ہیں انہوں نے اپنی جو ہے سمری بنائی ہوئی تھی جیسے وہ سیاستدان ہیں اور وہ سیاست کر رہے ہیں یا انہوں نے اگلے الیکشن میں حکومت کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ بہرحال یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں کل خود بھی جو ہے چند پروگرام کیے، تو ایک پروگرام میں میں تھا تو مجھ سے جو ہے اینکر نے ایک بات کی کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے اتنا اچھا سب کچھ کیا تو اس کے باوجود عوام کیوں پریشان ہے، مہنگائی کیوں ہے، یہ تمام چیزیں کیوں ہیں۔ تو میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں ان 3 سالوں کو کس طریقے سے دیکھتا ہوں، تو میں نے ایک ایگزامپل دی، مثال دی کل رات کو بھی، کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک کشتی جو ہے گہرے سمندر میں چل رہی ہے اور اس میں طوفان آ جاتا ہے سمندر میں، اور اس کشتی میں جو لوگ اور وہ کشتی ہے وہ الٹ جاتی ہے، اور لوگ بھی ڈوبنے چلے جاتے ہیں اور کشتی بھی ڈوبنے کی طرف چلی جاتی ہے، اور غالب امکان یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈوب کے مر جائیں گے، لیکن کوئی آتا ہے اور جو ہے ان کو ریسکیو کرتا ہے۔ اب جب ان کو وہ آ کے ریسکیو کرتا ہے اور ان کی جان بچاتا ہے تو پہلے جو ہے جو کشتی میں سوار لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈوبنے سے بچایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا عمل جو کشتی ہے اس کو بھی بچانا ہے، کیونکہ کشتی ہوگی تو سفر جاری رہے گا، تو پھر دوسرا عمل یہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کی معیشت کی بھی مثال تھی، جب یہ حکومت آئی اور انہوں نے جو حکومت کے نظام کو سنبھالا تو کشتی ڈوب چکی ہوئی تھی پاکستان کی، پاکستان کے پاس جو ہے وسائل نہیں تھے حکومت چلانے کے، قرضہ اتارنے کے، اور بہت بڑا خسارہ تھا۔ اس میں یہ کہیں کہ پہلے دن سے آ کے عوام کو جو ہے ریلیف دے دیں، کیونکہ عوام جو ہے وہ تو ڈوب چکی ہوئی تھی، کشتی ڈوب چکی ہوئی تھی، تو پہلی تو ہر آدمی یہی کہے گا کہ بھائی خدا کے واسطے جان بچا لو میری۔ تو ان 3 سالوں میں جو اس کا جو ایک بہت بڑا حصہ جو تھا وہ اس حکومت نے کشتی میں سوار لوگوں کو ڈوبنے سے بچایا، اور اس کے بعد کشتی کی مرمت شروع کی۔ اگر کشتی کی مرمت نہیں ہوگی اور وہی ٹوٹی ہوئی کشتی جو ہے چلا دیں گے تو وہ پھر ڈوب جائے گی، تو پھر انہوں نے کشتی کی مرمت کی، جو اب ہم سمجھتے ہیں کہ کشتی کی مرمت کے سٹیج تک پہنچ گئے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے، اگر آپ ذخائر دیکھیں 27 ارب ڈالر، برآمدات دیکھیں چلنا شروع ہو گئی ہیں، زراعت جو ہے اس میں بھی کام شروع ہو گئے، ٹیکس محصولات جو ہیں 4750 ارب سے زیادہ تجاوز کر گئی پچھلے سال، اس سال 5800 ارب کا ٹارگٹ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے حکومت کے پاس وہ لگژری نہیں تھی کہ پہلے دن سے ہی ڈوبے ہوئے آدمی کو جو ہے ایک معمول کے مطابق اس کو زندگی دے سکیں۔ لیکن اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہ آج لگژری حکومت کے پاس آ گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں ہاں آ گئی ہے، اور یہی ہمارا ٹاپک ہے کہ جو 3 سالوں میں حاصل نہیں کیا، اگلے 2 سالوں کے اہداف کیا ہونے چاہیے۔ تو وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پچھلے 3 سالوں میں حکومت نے کیا حاصل نہیں کیا،
یا آپ اس کو تنقیدی ویڈیو سمجھ لیں یا یہ سمجھ لیں کہ ایک تعمیراتی ویڈیو سمجھ لیں کہ اگلے 2 سال میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ کل کی جب یہ تقریب ہوئی تو اس کے بعد ایک ٹویٹر میں بہت سارے جو لوگ تھے, خاص طور پہ پی ٹی آئی کے فالوورز, اور انہوں نے یہ کہا کہ آج کی تقریر سننے کے بعد اب ہم جو ہیں عمران خان کو اگلی دفعہ بھی ووٹ دیں گے. اس میں میرا جواب کیا تھا؟ میرا جواب یہ تھا کہ نہیں, میں یہ 2 سال دیکھنے کے بعد فیصلہ کروں گا کہ عمران خان کو ووٹ دینا ہے یا گھر بیٹھنا ہے, کیونکہ یہ تو طے ہے کہ میں باقی 2 پارٹیوں کو ووٹ نہیں دے سکتا کیونکہ ان کے پاس ویژن نہیں ہے. فیصلہ میرا یہ ہونا ہے کہ عمران خان کو ووٹ دینا ہے یا میں ووٹ ہی نہ دوں. تو یہ جو ہے میرے نزدیک جو اگلے 2 سال بہت اہم ہے. اب ان 3 سالوں میں کیا نہیں ہوا اور وہ 2 سالوں میں کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلے ابھی تک ہماری جو حکومت ہے وہ 1 مین شو ہے. ہر منگل کو عمران خان نے بغیر کسی ناغے کے کیبنٹ میٹنگ کی جو پچھلی حکومت میں نہیں ہوتی تھی, اور وہ کیبنٹ میٹنگ میں نام نہیں لوں گا, ایک ایکس سیکرٹری تھے, انہوں نے مجھے ایک دن فون کیا اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بھائی ہم تو تھک جاتے ہیں, صبح بلاتے ہیں اور رات کو ہماری جان چھوٹتی ہے. بہت کام کراتے عمران خان. پھر میں بجٹ کے دنوں میں اسلام آباد میں تھا تو میں نے خود آنکھوں دیکھا حال دیکھا وفاقی وزیروں کی جو صبح سے لے کے رات تک دوڑ لگتی تھی, رات تک 12, 1, 2 بجے تک, اور پھر ہفتے اور اتوار کو بھی ان کو چھٹی نہیں ملتی تھی. خود ایک خاتون, بلکہ 2 خاتون وفاقی وزیر نہیں جو کیبنٹ کا پارٹ, یہ جو ان کی اسپوکس پرسن, اور 2-3 وزیر, انہوں نے میرے سامنے انہوں نے خود بولا کہ ابھی ہم عمران خان کو کہیں گے کہ ہمیں جولائی میں چھٹی دیں تاکہ ہم گھومنے پھرنے جائیں. تو اتنے لیول پہ کام ہوتا رہا, لیکن اس کے باوجود اگر یہ عمران خان کا ڈنڈا نہ ہو تو یہ میٹنگ شاید نہ ہو, جیسے پچھلی حکومت میں بھی ہم نے دیکھی. تو سب سے اہم چیز ہے جو ابھی تک نہیں ہوئی وہ انسٹیٹیوشنل بلڈنگ. اب دیکھیں آج کل وہ گرافس بھی بنا دیتے ہیں, پیلا گراف, نیلا گراف, میڈیا والے, جیسے ہی کوئی تبدیلی ہوتی ہے ایف بی آر چیئرمین میں یا وفاقی سیکرٹری میں یا وزیر میں, تو انہوں نے کاؤنٹر لگا دیا ہے کہ اتنے جو ہے 3 سال میں وزیر اس منسٹری کے چینج ہو چکے ہیں, اتنے سیکرٹری چینج ہو چکے ہیں, اتنے ایف بی آر چینج. اب میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے 3 سالوں کے بعد, 3.5 سالوں کے بعد فائنلی کوئی مل جانا چاہیے جن کے ساتھ وہ اگلے 2 سال چلا سکیں تاکہ کنسسٹنسی آف دی پرفارمنس رہے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور انسٹیٹیوشن ہمارے 3-4 ایسے انسٹیٹیوشن ہیں کہ ان کو جو ہے بنائے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا, جس میں سب سے سر فہرست ہے ایف بی آر. وہ اگر نہیں ہوگا تو آپ کے جو تمام جو ملک میں ترقی ہے وہ رک جائے گی اگر ٹیکس نہیں کلیکٹ ہوگا. پھر اس کے علاوہ ادارے ہیں وہ جس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. دوسرا جو سب سے بڑا فیلئر ہوا وہ ہوا مہنگائی کا. مہنگائی آج تو ہم کہتے ہیں کہ اس وقت میں بھی کہتا ہوں کہ مہنگائی عالمی مہنگائی ہے, امپورٹڈ مہنگائی ہے. پہلے 2 سال میں جو ہماری مہنگائی تھی وہ تھی ہماری اسٹرکچرلی ریبیلنسنگ کر رہے تھے, وہ بھی نہ کرتے تو ناگزیر تھا. لیکن ایک چیز میں جہاں ہم فیل ہوئے ہیں وہ سپلائی چین مینجمنٹ. پوری دنیا میں اسٹریٹجک ریزروز بنتے ہیں, 2-2, 3-3 سال کی پروجیکشن سامنے رکھی جاتی ہیں. اگر کوئی آسمانی سلطانی آ جائے تو ان ملکوں میں اسی دن سے اس کا جو ہے خمیازہ نہ بھگتنا پڑ جائے. تو عمران خان صاحب کو جو ہے اور ان کی جو ٹیم ہے ان کو سپلائی چین مینجمنٹ میں کام کرنا پڑے گا. اگر وہ نہیں کریں گے تو جو ہے مہنگائی جو ہے ہم اسی طرح دیکھیں گے اوپر نیچے. کبھی پیاز کا ریٹ جو ہے 50 روپے, کبھی 200 روپے, ٹماٹر کا ریٹ کبھی 20 روپے, کبھی 400 روپے, کبھی مرغی کا ریٹ 150 روپے, کبھی 400 روپے. تو اس پہ بہت ضروری ہے کام کرنا. اور دیکھیں اب یہ انٹرنیشنل ورلڈ ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں پچھلی. میں 6 مہینے سے بول رہا ہوں کہ عالمی مارکیٹ میں کووڈ کے بعد دنیا میں کرائے کا اور جو ہے اس کا کرائسس آ گیا جو مال بردار جہاز کا ہے. $1,000 کا جو جہاز ملتا تھا وہ پہلے $4,000 کو آپ سنیں $10,000 ہو گیا. اس سے اگر دنیا میں عالمی مارکیٹ میں چیزیں کم بھی ہوگی قیمتیں تو اس سے مہنگائی رہے گی. تو آپ کو وہ نظر چاہیے کہ دنیا میں کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ یہ حکومت اور پچھلی حکومت کمزور تھی بہت زیادہ. پھر جو ہم نے دیکھا کہ 3 سالوں میں جس میں کوئی ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس میں.
پچھلی حکومتوں میں جب کچھ فارن انویسٹمنٹ آتی تھی تو وہ آپ ان کو اتنا زیادہ پروفٹ دیتے تھے، وہ اس وجہ سے آتی تھی اور وہ ملک کے لیے عذاب بن جاتا تھا، گلے کا ہار بن جاتا تھا. جیسے آئی پی پیز ہیں، یہ جو ابھی سی پیک میں جو ہم نے چائنیز پروجیکٹ کیے ہیں وہ ہیں، تو وہ سب تمام چیزیں ایسی ہیں. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں پبلک سیکٹر انٹرپرائزز. ابھی بھی ہمارے کارخانے جو ہیں وہ بہت زیادہ نقصان کر رہے ہیں، بہت زیادہ نقصان کر رہے ہیں. وابڈا ابھی تھوڑی دیر پہلے پی آئی اے کا رزلٹ آیا تھا، 6 مہینے میں 25 ارب کا نقصان، حالانکہ پچھلے سال 6 مہینے میں 36 ارب کا نقصان تھا. یہ بہت بڑا نقصان ہے. آپ ان کو جب تک کنٹرول نہیں کریں گے، آپ حالانکہ 2-3 چیزیں اچھی ہوئی ہیں. اسٹیل مل کے بارے میں انہوں نے اچھا فیصلہ کیا، پی آئی اے سے لوگوں کو نکالا، خسارہ کم کیا، لیکن اس میں بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے. کچھ ادارے پروفٹ میں آگے، لیکن ابھی تک اس میں کامیابی نہیں ہوئی، خاص طور پہ جو بجلی کی ترسیلات کی کمپنیز ہیں. پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس پورے ملک میں، اگر آپ نے مہنگائی کو کم کرنا ہے تو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کو کم کریں. آج سے مجھے یاد ہے سال پہلے چائنا سے چیزیں کرائے میں لگ کے سستی یہاں پہنچتی تھی، اور کراچی سے لاہور یا اسلام آباد چیزیں جو ہے اس کا کرایہ مہنگا ہوتا تھا. تو ہمیں ریل ٹرانسپورٹ، ٹرک، یہ وہ، ان پہ جو ہے اس کو ایفیشینٹ کرنا ہوگا. ٹرانسپورٹیشن آپ نے سستی کر دی، آپ کی کاسٹ سستی ہو جائے گی. مواصلات پہ جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے. سڑکوں پہ تو ہم نے بہت کام کر لیا، لیکن یہاں ضرورت ہے. پھر جو ہے ہمارے ملک میں انویسٹمنٹس کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ٹیکس ریٹ بہت ہائی ہے. اگر ہم انڈیا سے کمپیئر کریں، بنگلہ دیش سے کمپیئر کریں، باقی ممالک سے کمپیئر کریں، تو پاکستان کا ٹیکس ریٹ بہت ہائی ہے. اس میں بہت تیزی سے جو ہے نا کٹ لگانا پڑے گا. یہ ایک وجہ ہوگی. یہ کانفیڈنس چاہیے. یہ اگر پرائم منسٹر میں ہوتا، میں یقین جانے 10% ٹیکس کاٹ دیتا اور انوائٹ کرتا کہ آئے پیسے بنائیں یہاں پہ آ کے، اور یہاں سے ایکسپورٹ کریں، اور خاص طور پہ ایکسپورٹ انڈسٹری میں تو اور بھی انسینٹیو جیسے ہیں ابھی بھی، اور بھی انسینٹیوز دیتا. پھر ایک ہمیں چاہیے پولیٹیکلی کنسنسس چاہیے. جیسے کہتے ہیں کہ ابھی تک ہمارے ملک میں جو معاشی فیصلے ہیں، ایک حکومت کرتی ہے، دوسری جو اپوزیشن ہوتی ہے، جو وہ خود بھی کرنا چاہتے تھے پہلے، وہ تنقید شروع کر دیتے ہیں، وہ کام نہیں کرنے دیتے. عمران خان کو ایز اے لیڈر جو ہے اپنے آپ کو ایوالو کرنا ہوگا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، جسے کہتے ہیں کہ پولیٹیکلی جو ایک معاشی معاملات میں ایک جگہ لانا پڑے گا. اس کے بغیر ہمارا ملک آگے نہیں بڑھے گا. اور پھر اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کمپیٹیٹونیس. اور حکومت کا جو کام ہے وہ جو ہے کاروبار کرنا نہیں ہے. ہر ہفتے ہم آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ایل این جی مہنگی ہو گئی، سستی ہو گئی، حکومت اس دن کیوں نہیں کرے گی؟ یہ حکومت کا کام نہیں ہے. حکومت کا کام ہے پرائس کنٹرول کرنا، کمپیٹیٹونیس کرنا اور آسانیاں پرووائڈ کرنا. یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی تو آخری میں آپ کو 5 سال کے بعد 3 چیزیں ملیں گی. نمبر 1، آپ کو IMF پروگرام میں نہیں جانا پڑے گا. نمبر 2، مہنگائی کنٹرول ہوگی. اور نمبر 3، روزگار ملے گا. اور یہ تینوں چیزیں اگر ہوئیں تو 2023 میں آپ کو عمران خان واپس وزیر اعظم ملے گا. بہت بہت شکریہ.